گزرے وقتوں کی بات ہے کہ ایک سرائے میں ایک مسافر داخل ہوا اور سرائے کے مالک سے کہا کہ مجھے اس سرائے کا سب سے بہترین کمرہ دکھاؤ۔ مسافر کیونکہ لمبے سفر سے آیا تھا اس لیے اس کی حالت کچھ اچھی نہ تھی۔ سرائے کے مالک نے اس کو سر سے پاؤں تک قہر آلود نظروں سے دیکھا تو اس مسافر نے سرائے کے مالک کے سامنے ایک اشرفی بطور بیانہ رکھ دی۔ سرائے کے مالک نے سرائے کے سب سے بہترین کمرے کی چابی مسافر کے ہاتھ میں تھما دی اور اپنے نوکر کے ساتھ اس کو کمرہ دیکھنے کے لیے بھیج دیا۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ اسی وقت سرائے کے مالک کے پاس قصبے کا قصاب آن پہنچا اور اپنے ادھار کا تقاضا کرنے لگا، کیونکہ سرائے کا مالک پر اعتماد تھا کہ اس کا یہ کمرہ مسافر کو ضرور پسند آئے گا، لہٰذا اس نے وہ ایک اشرفی اٹھا کر اس قصاب کو تھما دی۔ اس قصاب پر جانوروں کے بیوپاری کا ادھار تھا، اس نے یہ اشرفی ساتھ آئے ہوئے بیوپاری کے ہاتھ میں تھما دی۔ بیوپاری یہ اشرفی لے کر ابھی چند قدم دور ہی گیا تھا کہ اس کو یاد آیا کہ اس سرائے میں مقیم ایک طبیب جس سے وہ پچھلے 1 ماہ سے علاج کروا رہا ہے، اس کا قرض اس نے ابھی ادا کرنا ہے۔ چنانچہ وہ بیوپاری واپس سرائے میں آیا اور اس طبیب کو وہ اشرفی تھما دی اور اپنا قرض اتار لیا۔ طبیب کیونکہ پچھلے 1 ماہ سے اسی سرائے میں مقیم تھا، لہٰذا اس نے یہ ایک اشرفی اس سرائے کے مالک کو واپس تھما دی اور اپنا پچھلا قرض ادا کیا۔ ابھی یہ طبیب اس سرائے کے مالک کو ایک اشرفی دے کر ہٹا ہی تھا کہ مسافر سرائے کے مالک کے پاس واپس آیا اور کہا کہ مجھے تمہارا کمرہ ہرگز پسند نہیں آیا، اور اپنی ایک اشرفی اٹھا کر چلتا بنا۔ اکنامکس کی اس کہانی میں کسی نے کچھ نہیں کمایا، مگر مسافر کی ایک اشرفی نے سرائے کے مالک، قصبے کے قصاب، جانوروں کے بیوپاری اور طبیب کا قرض ادا کر دیا۔ خلاصہ کلام یہ کہ آپ اپنے پیسے کو جمع کرنے کی بجائے اس کو گردش میں لائیں تاکہ مملکت خداداد پاکستان سے مہنگائی کا خاتمہ کیا جا سکے۔